سنت کفن 3 کپڑے ہیں. کتنے؟ 3 کپڑے ہیں. ایک لفافہ جس میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، ایک آزاد چادر بھی اسے کہتے ہیں، تہمت بھی اسے کہتے ہیں، اور ایک قمیص. یہ جو سنت کفن ہے مرد کے لیے، یہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان سلا ہوگا. سفید کلر میں جو ہے کفن ہونا چاہیے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. سنن ابو داؤد میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قتل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی 3 اثواب نجرانیۃ الحلۃ ثوبان وقمیص الذی مات فیہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس میں 2 چادریں اور وہ قمیص جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 3 سفید یمانی کپڑوں کی روایت کو نقل کیا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابراہیم آپ اجل تابعین میں سے، اور آپ نے بچپن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی. اکابر اجل صحابہ سے علم حاصل کیا، اور آپ امام ابو حنیفہ کے آپ استاد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں نقل کیا، اور امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں. اور المصنف جو کتاب ہے یہ امام بخاری سے پہلے، جو بخاری شریف ہے اس سے پہلے کی کتاب ہے، یہ روایت اس میں نقل کی. قال کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ یمانیہ وقمیص، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 یمنی چادروں اور قمیص میں کفن دیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو قمیص پہنائی جائے، چادر جو ہے وہ پہنائی جائے، یعنی تہمت آزاد، اور تیسرے کپڑے لفافہ میں لپیٹ دیا جائے. اس کو بھی امام عبد الرزاق نے المصنف میں نقل کیا. اور حضرت ابراہیم تابعی بیان کرتے ہیں کہ مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جائے، قمیص، دوسری تہمت آزاد یا چادر جو کہنا چاہے، اور تیسری لفافہ. ابن سریر جو عظیم تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو زندہ کی طرح قمیص اور چادر پہنانا مستحب ہے. یہ دلائل میں نے اس لیے دیے ہیں